بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے درس صحاح ستہ میں جو حدیث مبارکہ ہم سنیں گے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ: حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی آگے شرح اور وضاحت کرنے سے قبل اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی سیرت کے کچھ مختصر احوال ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نامور صحابی ہیں۔ یمن کے قبیلہ اشعر سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو اشعری بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ کو دولت اسلام، دولت ایمان نصیب ہوئی، اور پہلے آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد حبشہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ سکونت اختیار کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زبید اور عدن جو یمن کے ساحلی علاقے ہیں ان کا حاکم مقرر فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ کا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کیا۔ آپ سے 360 احادیث کریمہ مروی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین کی ایک بڑی تعداد آپ کی شاگردوں کی فہرست میں ہیں، اور خاص کر آپ کے جو صاحبزادگان ہیں ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم، موسیٰ، انہوں نے آپ سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی کتاب میں 54 احادیث یا 57 احادیث آپ کی نقل فرمائی ہیں۔ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سن وفات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 41 یا 44 یا 45 ہجری میں آپ کا وصال کوفہ کے مقام پر ہوا۔ اچھا، آپ ہی کے تاریخ سن وفات اور مقام وفات میں اختلافی دوسرا قول بھی ہے کہ آپ کی جو وفات مکہ مکرمہ میں 52 ہجری میں ہوئی۔ تو یوں ہم حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں، جن کی ذکر کردہ روایت جو ہم نے سنی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل اسلام کو، یعنی جس بندے کا اسلام سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام نسائی نے کتاب الایمان میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے۔
مسلم شریف میں اسی مضمون کی ایک اور روایت وہ ایل اسلام افضل کی جگہ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں ایل المسلمین افضل، یعنی مسلمانوں میں سب سے فضیلت والا مسلمان کون سا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں میں افضل مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ ایذا اور تکلیف یہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ دیگر ہمارے اعضاء سے بھی لوگوں کو پہنچتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر اعضاء کے مقابلے میں زبان کا اور ہاتھ کا جو ذکر ارشاد فرمایا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں زبان اور ہاتھ یہ دیگر لوگوں کو زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ورنہ تو ہم راہ چلتے ہوئے کسی کو ٹانگ بھی اگر مار دیں تو یہ بھی ایذا پہنچانی ہے۔ اس شخص کا، اس مسلمان کا اسلام بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اپنی ذات سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص جو زبان کا ذکر فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دیگر مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو بالخصوص ذکر فرمایا کیونکہ ان کی ایذا رسانیاں، ان کے ذریعے پہنچنے والی تکالیف دیگر اعضاء کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر اس لیے ارشاد فرمایا کہ زبان تکلیف پہنچانے میں یہ ہاتھ سے بھی بہت آگے۔ وہ کس طرح کہ زبان سے پہنچنے والی تکالیف ہاتھ سے پہنچنے والی تکالیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا گالی دینا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، زبان کے ذریعے سے ظلم اور ناانصافی پہ مشتمل آرڈرز جاری کر دینا، اس آرڈرز کے ذریعے سینکڑوں اذیتیں کسی بھی شخص کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کے ذریعے پہنچنے والی جو ایذا ہے وہ ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ آسان بھی ہیں۔ مثلا جس کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانی ہے تو اس کو آدمی کال کر کے بھی کچھ نازیبا جملے کہہ کر، کچھ اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے جملے کہہ کر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس تک اپنا واٹس ایپ ریکارڈ کر کے بھی کوئی تکلیف دے اور دل آزار جملے کہہ کر بھی اس کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہاتھ کے ذریعے پہنچائی جانے والی اذیت کے لیے جس کو تکلیف پہنچائی جائے گی اس کا سامنے ہونا، اس کا قریب ہونا، مطلب یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہاتھ کے ذریعے ہونے والے ظلم کے مقابلے میں زبان کے ذریعے ہونے والی ظلم اور زیادتی یہ زیادہ ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی جو اذیتیں ہیں، تکالیف ہیں، یہ ہاتھ اور دیگر اعضاء کے ذریعے پہنچنے والی تکالیف سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عربی شاعر نے اس بات کو اپنے ایک شعر کے اندر یوں ذکر کیا، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی جو نیزے، برچھیاں، تلواریں، ان آلات حرب کے ذریعے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کسی کو زخم لگ جاتے ہیں، کسی کے جسم میں کٹنگ ہو جاتی ہے، بالآخر اس کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو تکلیف، جو کٹنگ، جو دل آزاریاں زبان کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں، تو زبان کے ذریعے ہونے والے زخم وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، وہ بھرتے نہیں ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے
اس مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث آزار بنا ہو، باعث تکلیف ہو، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان کو سلامتی دے رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان ایسی ہو کہ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اس کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو سلامتیاں نصیب ہو رہی ہوں، لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہوں۔ اسی طرح اس کے ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں، لوگوں کو تکالیف نہ پہنچے، تو وہیں اس کے ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہو، لوگ اس کے ذریعے سے اپنی اذیتیں دور کر کے محفوظ بن رہے ہوں، تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، جوامع الکلم ایک قسم ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختصر سے الفاظ میں بہت وسیع مضامین کو درج فرما دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک کلمات یہ بظاہر کتنے مختصر ہیں کہ پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے، کس مسلمان کا اسلام سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس مسلمان کا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ میں بیان کی جانے والی بات پر اگر ہم عمل کر لیں اور اس حدیث مبارکہ کے مقصد کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمارا معاشرہ بد امنی سے اور فسادات سے، بے چینی سے بہت جلد نجات پا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی، تو پھر حقوق العباد کی تمام صورتیں وہ ادا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آدمی اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اذیت نہیں پہنچائے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا، اپنے ہاتھوں کا درست استعمال کرے گا، حقدار کو اس کا حق پہنچائے گا۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے جب حقوق ادا کرنا شروع ہو جائیں گے اور کسی طرح سے ہم دوسرے مسلمانوں کی حق تلفیاں نہیں کریں گے، تو معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو آج جو ہر طرف ہمیں ظلم، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، چور بازاری، سود خواری، بد عہدی، بد دیانتی، غیبت، چغلی، گالیاں، خون ریزیاں، یہ جو ہزارہا قسم کی خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو کر پوری مسلم قوم کی ایذا رسانی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس سے ملت اسلامیہ کا نظام، امن و سکون سب تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے۔ تو اب کوئی مسلمان ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا کہ جو مسلمانوں ہی سے دکھ اور تکلیف نہ پا رہا ہو، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، موبائل آپ کے گھر کے پاس ہی آپ سے چھین لیا جاتا ہے، آپ اپنی بینک سے اماؤنٹ ضروری لے کر اپنے گھر پہنچ ہی رہے ہوتے ہیں، پیچھے آپ کے لوگ لگ جاتے ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے ہی کسی پوائنٹ پر یا بالکل گھر پہنچ کر دروازے پر ہی بندے کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ذریعے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو حرز جاں بنا لیں اور اپنے اعمال اور اپنے افعال کا اس حدیث مبارکہ کو رہنما بنا لیں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے امن و سکون کا ضامن بن جائے گی، کیونکہ ہر ایک مسلمان پھر دوسرے مسلمان کو جب یہ ذہن بنا لے کہ میں نے اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس سے کیا ہوگا کہ پھر گالی گلوچ ختم ہو جائیں گی۔ جب زبان سے میں دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، یہ ذہن بن گیا، تو میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں پھر بد عہدی، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ تو جب زبان سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچانے کا ذہن بن گیا، تو زبان سے ہونے والی حق تلفیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تو جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر آدمی نہ ٹارگٹ کلر بنے گا، نہ دوسروں کو قتل و غارت گری کرے گا، نہ اپنے ان ہاتھوں سے پسٹل ہاتھ میں لے کر کسی سے موبائل چھینے گا۔
اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے ہونے والے ظلم زیادتی سے آدمی محفوظ رہے گا۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں بھی ایک بے سکونی سی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، ہر آدمی دوسرے سے اکھڑا رہتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ہم غور کریں گے تو ہماری زبان سے ہمارے گھر والوں کو اذیت ہو رہی ہوگی، ہمارے ہاتھوں سے گھر والوں کو اذیت پہنچ رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی اذیت پہنچنے کا سبب ہمارے کردار سے، ہمارے اعضاء سے گھر کے رہنے والوں کو، اطراف میں رہنے والوں کو، ہم جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمارے گفتار سے کتنے لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب اگر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی زبان پر احتیاط کرنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ پر اگر ہمارا عمل ہو گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان کی مثال جو دی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، اس پہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، ہمارے آفیسز معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہر ایک مسلمان نے اپنے اندر اس حدیث مبارکہ میں بیان کی جانے والی جو بات ہے کہ مسلمان تو گویا وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سلامتی، خیر، حفاظت، عافیت مل رہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم جب اس پہ عمل کر لیں گے تو ہمارے خاندان میں، ہمارے ملک و قوم میں انشاءاللہ بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اسے ذلیل و رسوا نہیں چھوڑتا، اور ولا یحقرہ، اور کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت سے نہیں دیکھتا، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ، پرہیزگاری، فرمایا یہاں پر ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر مزید فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ آدمی کے شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ پھر فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے اموال میں ناجائز تصرف کرنا، اسی طرح اس کے خون میں ناحق اسے تکلیف پہنچانا، اس کو ناحق قتل کرنا، اسی طریقے سے اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایمانی اخوت ہے جو بظاہر نسبی حوالے سے اگرچہ وہ رشتہ نہ ہو جیسے سگے بھائیوں کا ہوتا ہے، لیکن اسلام مسلمانوں کے درمیان اخوت کا درس دیتا ہے، اور انما المؤمنون اخوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو یہ ایمانی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ ہے۔ اسلامی رشتے کے اعتبار سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، اب ان پھلوں میں کوئی کڑوا رس ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، مختلف قسم کے پھول ہیں، رنگ برنگی ہیں، ان سارے پھولوں کا رس چوسنے کے بعد پھر وہ اپنے چھتے میں جب ان کو انڈیل دیتی ہے تو ایک میٹھا سا مشروب جس میں شفا بھی ہے
وہ تیار ہو جاتا ہے، جسے ہم شہد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح مختلف پھولوں کے رس جب ایک چھتے میں آ گئے تو وہ شہد بن گیا، ان میں مٹھاس پیدا ہو گئی، تو اسی طریقے سے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی صوبے سے، کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والا مسلمان جب کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے تو کلمہ اسلام پڑھ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب وہ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ایک ہی نام ہو جاتا ہے مسلمان، مسلم، اور اس اسلامی اخوت کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان کو پر کسی طرح کا ظلم نہ ڈھائے اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو حقیر نہ جانے۔ فرمایا التقویٰ ہنا، تو ایک معنی اس حدیث مبارکہ یہ کیا گیا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کے ساتھ ذلت آمیز معاملہ کیا جا رہا ہے، تو اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس مسلمان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ذلت آمیز معاملہ کیا جا رہا ہے، تو اس مسلمان کے دل میں تقویٰ پرہیزگاری اگر ہوئی تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ اور عرفہ مقام دلا دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا تم میں وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا، کہ جو تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے۔ تو یوں ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم سے باز رہنا چاہیے کہ ظلم یہ دنیا میں بھی آدمی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو آدمی کو ظلم و ستم کے آندھیاں چلانے سے باز رہنا چاہیے۔ یہ ظالم آدمی مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ظالم کا کیا انجام ہوگا، تو اس سے ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ مجموع احادیث کتاب ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون ناحق بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا بھی حرام ہے۔ تو اگر ساری مخلوق مل کر کسی ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائے تو فرمایا گیا کہ سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل ناحق اس قدر ناپسند ہے، بلکہ انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا، جس نے ایک جان کو بچا لیا تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، زندہ رکھا، باقی رکھا۔ تو ہمیں ناحق کسی کے ساتھ نہیں کرنا، ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیں کہ ظالم جو ہوگا وہ کل بروز قیامت سخت آزمائش کا شکار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درہم ساز و سامان نہ ہو وہی مفلس سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت سے پردے ہٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکاتیں بھی لے کر آئے گا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس طرح تو اب اس کی جو نیکیاں ہوں گی، جو یہ نماز کی صورت میں لایا ہوگا، روزوں کی صورت میں لایا ہوگا، اسی طرح اس نے زکاتیں دی ہوں گی اور بھی دیگر نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی،
کچھ نیکیاں اس والے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح جن کے حقوق اس نے تلف کیے تھے تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی صورت اس کے نیک اعمال کے ذریعے سے کی جا رہی ہوں گی۔ پھر اگر لوگوں کی پھر بھی حقوق باقی رہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اب کیا ہوگا کہ جو مظلوموں کی خطائیں ہیں وہ لے کر اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آدمی بظاہر کتنا نیک اعمال بھی کر رہا تھا، روزے بھی رکھے، سب کچھ کیا، لیکن وہ شخص اگرچہ دنیا میں کتنا ہی مالدار تھا لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مفلس قرار دیا جا رہا ہے۔ کون؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے آنکھوں سے بھی کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظلم، زیادتی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہے، قطعاً ناپسند ہے، اور لوگوں کی حق تلفیاں اگر کسی نے کی ہیں تو کل بروز قیامت ان مظلومین کے حقوق ظالم سے دلوائے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کل بروز قیامت کس طرح ہوگی اس کی مثال اس سے بھی ارشاد فرمائی کہ بے سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری جب آپس میں تصادم ہوا، لڑائی ہوئی، تو سینگ والی بکری نے جب اپنے سینگ کے ذریعے سے بے سینگ والی بکری کو اذیت پہنچائی ہوگی تو کل بروز قیامت بے سینگ والی بکری کے سینگ لگا دیے جائیں گے، اور اس کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے دنیا میں پہنچنے والی اذیت کا آج بروز قیامت دوسری بکری سے، ظالم بکری سے بدلہ لے لے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کی حق تلفیوں سے محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں، اور ایسا مسلمان بن جائیں جیسا مسلمان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، یعنی المسلم۔ مسلمان کون ہے کہ فرمایا گیا من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی با کردار اور با اخلاق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس مسلمان کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کی جان و املاک اور عزتیں محفوظ رہیں۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔